أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سوال آپ نے سن لیا ہے کہ طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر طلاق کا صحیح طریقہ ہمیں معلوم ہو تو جس حد تک جس کثرت سے آج کل طلاق واقع ہو رہی ہے اس کی شرح بہت ہی کم ہو جائے. ہمیں طلاق کا شرعی طریقہ ہی معلوم نہیں ہے، ذرا سی گرمی آئی طلاق دے دی، ذرا ناراضگی ہوئی طلاق دے دی، ہنڈیا میں تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا طلاق دے دی. اگر سنت کے مطابق، قرآن و سنت کی ہدایات کے مطابق آپ طلاق دیں گے تو طلاق دینے کی نوبت آنا ہی ناممکن ہو جاتا ہے. بہت شاذ و نادر کبھی ایسا ہو کہ کسی کو طلاق دینی پڑ جائے اور وہ وہاں تک پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی ہدایات کے پیش نظر ایک بنیادی شرط ہے طلاق دینے کے لیے کہ عورت حیض سے نہ ہو بلکہ وہ پاک ہو. اگر ایام حیض میں ہے تو طلاق نہیں دے سکتے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں، اور اس طلاق سنی کیا ہے، بدعی کیا ہے، اس کو آپ ایک طرف رہنے دیں. جب آپ نے طلاق دینی ہے تو شرط ہے کہ آپ اپنی بیوی کو پہلے حیض کی حالت میں طلاق نہیں دیں گے. آج آپ کو گرمی آئی، ناراض ہوئے، بحث بحثی ہوگی جیسے کہ عموماً گھروں میں ہو جایا کرتا ہے، اور آپ نے ارادہ کر لیا، اتنی گرمی آپ کو دلا دی بیوی نے کہ آپ طلاق دینے کے لیے تیار ہو گئے. آپ کو معلوم ہے کہ بیوی حیض سے ہے، آپ طلاق نہیں دے سکتے. حیض کتنے دن رہتا ہے یہ تو میرا خیال ہے کوئی بتانے والی بات نہیں ہے. 3 دن، 5 دن، 7 دن اور 10 دن یہ تو معروف ہے نا، اور عموماً 6-7 دن جو ہے یہ تقریباً اکثر عورتوں کا پیریڈ ہوتا ہے. آج آپ کو غصہ آیا، سنت کے مطابق طلاق دینا ہے اور اس کے لیے آپ کو اب 6 دن انتظار کرنا پڑے گا. 6 دن میں غصہ ختم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ 6 دن میں دنیا بدل جاتی ہے. اگر صحیح طور پر آپ نے سنت کے مطابق طلاق دینے کا طریقہ اختیار کر لیا، 6 دن میں حالات بدل جائیں گے. وہ جو کچھ گرما گرمی آئی سی وہ سب نکل جائے گی اور طلاق دینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. ہمارے یہاں جو کثرت طلاق ہے، اس وقت طلاق کی شرح جو ہے وہ ہمارے اس سعودی عرب کے اندر ملینز تک پہنچی ہوئی ہے. 1 سال میں ملینز طلاقیں ہوئی. میرا تعلق چونکہ شرعی کورس سے ہے، آپ کو یہ بھی علم ہے. طلاق کی شرح بہت زیادہ، اور اس کی وجہ صرف طلاق دینے کے طریقہ سے لا علمی ہے. اگر عورت کو آپ طہر میں طلاق دینے کا ارادہ کرتے ہیں، سنت کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں، طلاق واقع نہیں ہوگی. عام طور پر گرما گرمی میں پھر ہمارے لوگ ہیں، ان کو ایک طلاق دینے سے سکون ہی نہیں آتا. طلاق دینے کی نوبت آ گئی،
ایک سے پھر گزارا نہیں ہوگا، یکدم جتنا ان کا سانس چلتا ہے وہ اتنی طلاقیں دینے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور عموماً 3 طلاق سے کم کا تو کوئی رواج ہی نہیں رہا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پھر طلاق ہی کیا ہوئی جو میں نے ایک ہی مرتبہ دی، حالانکہ ایک مرتبہ قرآن کریم نے طلاق دینے کے سلسلہ میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اور یہ 2 مرتبہ بھی کون سی طلاق ہے؟ طلاق رجعی، وہ طلاق جس کو دینے کے بعد آپ 3 مہینے کے اندر اندر رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ 2 طلاقیں ہیں، تیسری وہ ہے جو فائر کرنے والی طلاق ہے۔ ایک طلاق ہو گئی، اللہ رب العزت نے جو طریقہ کار بتایا وہ یہ ہے کہ اگر عورت اس کا حیض بند ہو چکا ہے، بڑی عمر کی عورت ہے یا چھوٹی ہے، ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوا، یا بیمار ہے، اس کے حیض کا کسی نہ کسی وجہ سے سرکل بند ہو چکا ہے، وہ 3 مہینے انتظار کرے۔ اور اگر حیض برابر چل رہا ہے تو اس کے لیے 3 مہینے نہیں بلکہ ثلاثۃ قروء، 3 پیریڈ ہیں، طہر کے لے لیں، حیض کے لے لیں، لیکن 3 پیریڈ ہیں، مہینے نہیں ہیں۔ ایک طلاق دی، 3 مہینے کے اندر اندر یا 3 حیض پیریڈ کے اندر بھی ہوش واپس آتے ہیں یا نہیں؟ پہلے نمبر پر تو طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی اگر طہر کی شرط پہ آپ پورے اتر گئے، اور اگر کبھی نوبت آ ہی گئی، آپ نے قرآن کریم کے حکم کے مطابق طلاق مرتان 2 مرتبہ طلاق ہے، 2 طلاقیں اکٹھی نہیں ہیں بلکہ 2 مرتبہ، 2 اوقات میں الگ الگ میں طلاق ہے۔ ایک طلاق دی، 3 مہینے تو بہت لمبا عرصہ ہے، 2-4 دن کے بعد عموماً لوگوں کے ہوش کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے مسائل آتے رہتے ہیں، طلاق دے بیٹھا ہوں، بچے بھی ہیں، اب میں کیا کروں، اور کہتے ہیں میں طلاق بھی 3 دے بیٹھا ہوں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں کیا، انڈیا میں کیا، ہمارے بنگلہ دیش سمیت سارے ملکوں میں فقہ حنفی زیادہ مروج ہے، اور فرقہ حنفی والے 3 طلاق کو 3 ہی شمار کرتے ہیں، وہ کہیں گے کہ بس 3 ہو گئیں۔ اور مولوی حضرات نے اپنے حلالہ خانے بنائے ہوئے ہیں، کہا 3 طلاقیں 3 ہو گئیں، اب حلالہ کرواؤ۔ مولویوں کے اپنے حلالہ خانے، بلکہ بہت سارے مولوی خود تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ حلالہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر 3 مرتبہ طلاق کو مانتے ہیں، فقہ حنفی پہ عمل کرتے ہیں، تو آپ کا یہ کھاتا سارے کا سارا خراب ہو جائے گا، اور ادھر مولوی تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگر سنت پر عمل کرتے ہوئے پھر وہ مسئلہ آ جاتا ہے، جی ہم چونکہ حنفی ہیں، میرے بھائی قرآن و سنت کے بعد حنفی کی باری آئے گی نا، اور پھر آپ اپنا گھر برباد کر رہے ہیں، گناہ آپ کا ہے، سزا بیوی کو دلا رہے ہیں، حلالہ کس کا ہوگا؟ حلالہ کس کا ہوگا، شوہر کا یا بیوی کا؟ جہلم کے ایک پاکستان جہلم کے ایک ایڈوکیٹ گزرے ہیں یا ہیں ابھی، وہ نظریاتی اعتبار سے تو بہت غلط قسم کا آدمی تھا، اس نے مولویوں کے اسلام کے خلاف بڑی بکواس کی، لیکن ایک بات، ایک ٹکڑا چھوٹا سا آج بھی میرے ذہن میں ہے، اس نے لکھا کہ غلطی شوہر کرتا ہے، حلالہ شوہر کا کروانا چاہیے۔ بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں؟ 3 اکٹھی دینے کی غلطی شوہر کرتا ہے، اس کے حلالے کا کوئی طریقہ نکالو۔ اگر سنت کے مطابق طلاق دیں تو آپ کو 1 طلاق دینی ہوگی، اور طہر کے دنوں میں دینی ہوگی، اور طہر کے دن آنے تک آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا، 3 مہینے 3 حیض پیریڈ گزرنے تک آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، بچے نظر آنے لگیں گے، اپنا گھر نظر آنے لگے گا، آپ فوری طور پر رجوع کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، طلاق 2، حالات سدھر جائیں واپس کر لو، پھر کبھی موقع آ جائے طلاق 2، حالات سدھر گئے واپس کر لو۔ اگر کبھی آپ اندازہ کریں کہ آدمی اتنا بھی تو احمق نہیں ہوتا نا کہ ایک جیسا کام کرتا ہی چلا جائے، اگر کبھی ایسا ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتین، مومن ایک بل سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا،
ایک مرتبہ طلاق دے دی، حالات کا پتہ چل گیا کہ میں نے کیا کر لیا، دوسری مرتبہ دینے کی نوبت نہیں آئے گی، اور اگر کبھی پھر دوسری مرتبہ دے دی تو تیسری بہت بعید چلی جائے گی۔ لیکن ہمارے یہاں سنت کی پرواہ نہیں، سنت طریقہ کیا ہے اس کو ہم اپنے سامنے نہیں رکھتے۔ غصہ آیا طلاق دی، 2 3 3، بلکہ کئی لوگوں سے سننے میں آیا کہ جا تجھے 300 طلاق، گنتی پوری کر لی اس نے۔ اور اس سلسلہ میں آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ پاک و ہند میں بلکہ دنیا بھر میں ایسے علماء بکثرت موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ 300 بلکہ 3000 بھی دو گے تو طلاق ایک ہی ہوگی۔ پہلی طلاق دینے کے بعد آپ نے ایک طلاق دی، وہ بیوی آپ کے اس نکاح سے ایک مرتبہ نکل گئی، جب تک آپ رجوع نہیں کریں گے۔ اب دوسری طلاقیں آپ کس کو دے رہے ہیں جب یہ آپ کے نکاح سے نکل چکی ہے؟ وہ باطل نظر آتی ہیں یا نہیں؟ ہمارے پاک و ہند کے بعض لوگ بڑے عجیب و غریب قسم کے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں دیں تو ایک ہوتی ہے، مجھے 3 تھپڑ مارنے دو میں کہوں گا کہ ایک ہی ہوا ہے۔ 3 تھپڑ ماریں تو 3 شمار ہوتے ہیں، 3 طلاق دینے سے ایک شمار کیسے ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑانے والے لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا عمل، اس کو ایک مزاحیہ انداز سے پیش کریں گے۔ مجھے 3 تھپڑ مارنے دو، ایک گن لینا۔ کہاں تمہارا تھپڑ اور کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے زمانے کا عمل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا کچھ حصہ، کچھ نصف کہتے ہیں، جبکہ 2.5-3 سال کا عرصہ جو ہے یہ 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی رہی، اور آج بھی سنت وہی ہے، صحیح عمل وہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بر صغیر پاک و ہند کے بہت سارے حنفی علماء ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی 3 دے بیٹھے تو اس کو ایک شمار کر کے ان کو گھر بسانے کا موقع دیجئے۔ یہ اب حنفی علماء کے اقوال آنا شروع ہو گئے ہیں اور میرے پاس مجموعہ اقوال موجود ہے۔ اگر یہ سنت کے مطابق اپنے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ یہ طلاق کی شرح ہے وہ بہت کم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہیں ایک بات اور میں کہہ دوں، سوالوں میں ایک سوال بھی آ گیا تھا، کسی نے کہا ہوا ہے کہ کسی کی بیوی اس کے سامنے تو نہیں لیکن کسی دوسرے کو کہتی ہے کہ وہ میرا بھائی ہے، یعنی بیوی نے اپنے شوہر کو کہا کہ وہ میرا بھائی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی پریشان ہے کہ کہیں ہماری طلاق تو نہیں ہو چکی۔ اگر شوہر بیوی کو بہن کہے، ماں کہے، بیٹی کہے، جس کو زہار کہا جاتا ہے، تو طلاق اس سے بھی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا کفارہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 روزے، ایک کفارہ دے کر وہ اپنی بیوی کو واپس رکھ سکتا ہے، اس میں طلاق نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں معروف ہے، لوگ کہتے ہیں جی 60 مسکینوں کو کھانا، 60 آدمیوں کو کھانا کھلا دو، وہاں مسکین کا لفظ نکال دیتے ہیں۔ اگر 60 مسکینوں کے کھانے سے یہ واپس ہو سکتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ طلاق نہیں تھی بلکہ یہ زہار ہے۔ اور اگر عورت کے ہاتھ میں یہ زہار کا کھاتا ہوتا یا یہ طلاق کا کھاتا ہوتا کہ عورت کہے میرا بھائی ہے یا میرا چاچا ہے یا میرا فلاں ہے، تو عورتیں تو اپنی جان چھڑانے کے لیے بڑی آسانی سے یہ نسخہ استعمال کر لیا کرتی۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی مرد کے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ مرد کہے طلاق دی، طلاق ہو جائے گی، عورت کہے اپنے شوہر کو جا میں نے تجھے 2 3 300 3000 طلاق دی، ایک بھی نہیں ہوگی۔ بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ عورت کے ہاتھ میں یہ معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ رب العزت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کے، مرد کے، شوہر کے ہاتھ میں دے رکھا ہے۔ لہٰذا بیوی اگر ایسا کچھ کہتی ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ عادت ڈال لینا یا اس معاملے میں سستی کر دینا کہ شوہر کو بھائی، اور کچھ لوگوں کو آج بیماری ہے، ہمارے پاس کئی اس سلسلے میں سوال آتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا ہے، تو زہار تو ہو گیا نا سیدھا سیدھا۔
نہیں کوئی میرا ایسا ارادہ بھی نہیں تھا، وہ فلمیں دیکھ دیکھ کے، فلموں سے لوگوں کو سن سن کے جو دیکھیں گے وہی آپ پہ اثر بھی انداز ہوگا۔ فلموں میں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ جو جیسے لوگ ہیں آپ جانتے ہیں، جس کو چاہیں ماں کہیں، بہن کہیں، بیٹی کہیں، ان کی دیکھا دیکھی اپنے گھر برباد نہ کریں، یا کم از کم یہ جرمانے والے کھاتے نہ کریں۔ اگر فلم کی دیکھا دیکھی میں بیوی کو ماں کہہ دیا، جب تک آپ 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلائیں گے اپنی بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقہ پر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر جزاک۔ ایک والد نے اپنے 2 لڑکوں کو اپنی وراثت اپنی وفات سے قبل تقسیم کر دی۔ ایک لڑکے کو زیادہ مال عطا کیا، دوسرے کو اسے آدھا دیا۔ والد کی وفات کے بعد چھوٹا بھائی اپنے بھائی سے مطالبہ کر رہا ہے کہ والد نے حق تلفی کی ہے، وہ اپنا حصہ طلب کرنا چاہتا ہے، مگر بڑا بھائی دینے سے انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے والد نے ایسا کیا ہے تو یہ صحیح ہے۔ اور ساتھ ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں بہنوں یا بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، اس کا کیا علاج ہے؟ صحیح بات یہی ہے کہ ہمارے پاک و ہند میں بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ تمہاری شادی کر دی ہے، بس ختم ہو گیا معاملہ۔ شادی میں جو جہیز دے رہے ہیں وہ بھی غیر شرعی ہے، اور پھر اس کو اس کی وراثت سے بالکل محروم مان لیا، کہا کہ اب اس کی وراثت میں کوئی چیز نہیں رہی۔ بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت سے نکالنا، وارثوں سے نکالنا، ان کا حصہ ختم کرنا، یہ ان کے ساتھ انتہائی ظلم ہے۔ ان کا اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے، بہن کا حصہ بھائی سے آدھا ہے۔ اگر 50 ایکڑ بہن کو دینے ہیں تو بھائی کو 100 دو، لیکن بہن کو محروم نہ کرو۔ بیٹیوں کا، بہنوں کا حصہ اللہ رب العزت نے للذکر مثل حظ الانثیین میں باقاعدہ طے کر دیا ہے کہ مؤنث کا مذکر سے آدھا یا مذکر کا مؤنث سے 2 گنا ہے۔ اب یہ وراثت ہے، یہ وراثت ہے۔ مرنے کے بعد کسی کی پراپرٹی، کسی کی دولت، کسی کا پیسہ وراثت بنتا ہے، جب وہ زندہ ہے تو کیا وہ مال اس کا وراثت ہوگا؟ زندگی میں وہ اس کی پراپرٹی ہے، اس کا نام وراثت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی احتیاط کے تحت، جیسا کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اگر میں نے کچھ نہ کیا تو میرے بعد یہ لڑ لڑ کے کہیں مر نہ جائیں، اگر کسی کو اپنی تربیت پر اتنا ہی اعتماد ہے کہ میں نے بعد میں ایسی اولاد چھوڑی ہے کہ یہ پیسے کی خاطر ایک دوسرے کی جان مار دیں گے، اگر ایسا ہے تو کم از کم آپ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ گفٹ کے طور پر یا ہدیہ کے طور پر تقسیم کریں گے، یہ وراثت نہیں ہوگی۔ اور انصاف کیا ہے؟ اگر مرنے کے بعد وہی دولت تقسیم ہوگی تو لڑکی کا آدھا، لڑکے کا 2 گنا، اور اگر زندگی میں وہ گفٹ کرتا ہے تو لڑکی کا اور لڑکوں کا دونوں کا برابر۔ جتنا ایک کو دے گا اتنا ہی اپنی ساری اولاد کو برابر دے گا، الا یہ کہ اگر کوئی گھر ہے اس میں کوئی اپاہج ہے یا کسی اور وجہ سے کسی ایک کو سارے مل کر چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ہم سے 2 گنا دے دیجیے، 10 گنا دے دیجیے، کوئی عرض نہیں ہے۔ لیکن اگر والد وراثت کے انداز کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہتا ہے تو وہ تقسیم حصے وہ نہیں ہوں گے، بلکہ حصوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو گفٹ کے طور پر سب کو برابر دے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث کتب حدیث میں بڑی معروف ہے۔ باپ نے اپنے ایک بیٹے کو غلام دے دیا۔ گھر میں خاتون سمجھدار ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیتے ہیں، مسئلہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں، اور گواہی بھی ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، جا کے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ کیا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا انحلت کل ولدک، یہ جو تم نے ایک غلام اس کو دیا ہے کیا یہ ہر اپنے تمام اولاد کو ایک ایک غلام دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ظاہر ہے کہ دیا بھی نہیں تھا۔ کہا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ میں تمہارے ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا کہ ایک کو دے رہے ہو باقی کو محروم کر رہے ہو۔ لہذا جو رویہ اختیار کیا ہے اس سوال میں والد نے، وہ رویہ بالکل ناجائز ہے، بالکل غلط ہے، اور اگر بعد میں وارث اس رویے کو صحیح کریں تو کم از کم ان کا پلہ پاک ہو جائے۔ یہاں دنیا میں نہیں ہو سکا، وہ نہیں کر سکا،
بعد میں اگر یہ بھائی آپس میں برابر کر لیتے ہیں، ان کی بہن ہے کوئی، ان کا حصہ شامل کر لیتے ہیں، ایسی شکل میں والد کا پلہ پاک ہو جائے گا. کم از کم قبر جو ہے اور حشر، وہاں جا کے اس کو سوال نہیں پوچھنا دینا پڑے گا. یہ جو غلط کیا ہے اس کی اصلاح کرنا وارثوں کا حق ہے. اگر یہ وارث نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے کہ والد تو کر گیا. اور ہمارے یہاں ایک بات ذہن میں اور رکھیں کہ پاکستان میں تو ہے، شاید انڈیا میں ہے یا نہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو آنکھ کر دیا ہے. کبھی کہتے ہیں بیٹی کو آنکھ کر دیا ہے. بیٹی کو آنکھ کریں یا بیٹے کو آنکھ کریں یہ کوئی شرعی امر نہیں ہے. کسی کو آنکھ کیا ہے، مرنے کے بعد باقی وارثوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے باپ کے اس آنکھ نامے کو کینسل کریں اور اس جو آنکھ کیا گیا ہے اس کا جو شرعی حصہ بنتا ہے اس کا حصہ اسے دیں، کیونکہ آنکھ کرنے کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے. لہذا یہ بات ذہن میں رکھیں. ہمارے پاکستان کے اخبارات میں یہ خبر آتی رہتی ہے فلاں نے اپنے بیٹے کو آنکھ کر دیا. میں نے اپنے بیٹے کو آنکھ کر دیا ہے، آج کے بعد میرا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. جس نے لین دین کچھ بھی کرنا ہے وہ اپنی مرضی سے کرو. مقصد صرف یہ کہ میں نے اس کو نکال دیا ہے. یہ نکال سکتا ہے، دنیا میں نکال سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا حصہ جو مقرر کیا ہوا ہے مرنے کے بعد وہ حصہ اس کو مل جائے گا، اور وارثوں کا فرض ہے کہ وہ اس غلط تقسیم کی تصحیح کر دیں. یہی معاملہ اس سوال میں بھی ہے. جو بھائی ہیں ان کو چاہیے کہ آپس میں اپنے والد کی جائیداد کو برابر تقسیم کریں. بہن ہے تو اس کا حصہ بھی نکالیں اس میں. جزاکم اللہ خیر. بند ہو گیا کیا؟ نہیں، یہ تو چل رہا ہے. تیسرا سوال ہے اس نشست کا کہ 3 رکعت اگر نماز وتر پڑھنا ہے تو اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، چونکہ بار بار میرا خیال نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارے یہاں کہیں تو ہمارے یہی ملک ہیں. اس میں نیپال بھی شامل کر لیجئے، بھوٹان بھی شامل کر لیں، وہ ایک ہی علاقہ ہے سارا. ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ طریقہ مروج ہے وہ سب سے زیادہ بے دلیل ہے. اکثر دنیا جس انداز سے وطر پڑتی ہے، 2 رکعت پڑھی، اتحیات بیٹھ گئے اور اس کے بعد پھر سلام پھیرے بغیر اٹھے اور تیسری رکعت پڑھی اور رکوع سے پہلے انہوں نے دعائے قنوت کر لی ہاتھ باندھے اور اس کے بعد رکوع کیا. رکعتیں 3 مکمل ہو گئیں، ان کا وطر مکمل ہو گیا. کیا یہ پورے کا پورا مغرب کی نماز کے مشابہ نہیں ہے یہ طریقہ؟ کیا خیال ہے؟ 2 رکعتیں پڑھ کے اتحیات اور پھر تیسری رکعت اور پھر اتحیات. مغرب ایسے نہیں ہوتی. یہ طریقہ مغرب کے عین مشابہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وطر کو مغرب کے مشابہ مت کرو. وطر کو مغرب کے مشابہ مت کرو. معنی یہ کہ مغرب کو وطر کو اس طرح نہ پڑھو جس طرح کہ تم مغرب کی نماز پڑھتے ہو. اور ہم نے مشابہ کر دیا. ایک حدیث کی سراسر خلاف ورزی کی، اور دوسرا اس کی کوئی دلیل صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. صحیح سند سے ثابت طریقہ کار کیا ہے؟ جو صحیح ترین سند ہے وہ ہے 2 رکعتیں الگ اور 1 رکعت الگ. جو یہاں عموماً آپ دیکھتے ہیں، یہ پاکستان، انڈیا میں بھی ایسے کچھ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. 2 رکعتیں پڑھیں، سلام پھیر دیں، اور پھر تیسری الگ سے پڑھیں اور اس میں دعائے قنوت ہوگی. جہاں تک تعلق ہے دعائے قنوت کا، اس کے بارے میں بھی احادیث میں 2 جگہیں موجود ہیں. ایک ہے رکوع کرنے کے بعد دعائے قنوت، اور ایک ہے رکوع جانے سے پہلے دعائے قنوت. بغیر ہاتھ اٹھائے آپ نے سورہ فاتحہ مکمل کر لی، قل هو اللہ پڑھ لیا، اب آپ یہاں دعائے قنوت اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت شروع کر دیں. یہ مکمل ہو جائے، اللہ اکبر کہیں اور رکوع چلے جائیں. یہ دعائے قنوت کے مانگنے کا، دعا مانگنے کا صحیح ترین وقت ہے. اس پہ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو بالکل صحیح عمل ہے. لیکن اگر کوئی رکوع کے بعد اٹھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، جیسا کہ عموماً آپ دیکھتے ہیں، تو اس کا بھی پتہ احادیث سے چلتا ہے. اور خاص طور پر جو دعائے قنوت نازلہ ہیں وہ اس کا ساری کا سارا ٹائم ہی یہی ہے کہ رکوع کے بعد وہ دعائیں کی جاتی ہیں. لہذا دعا رکوع سے پہلے کریں یا رکوع کے بعد، لیکن 2 رکعتیں الگ کر کے 1 رکعت الگ کریں.
ایک طریقہ جو صحیح ترین طریقہ ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ ہے کہ 3 رکعتیں پڑھیں، تینوں کو مسلسل پڑھتے جائیں، درمیان میں کوئی قاعدہ نہیں، اتحیات نہیں ہے، ایک پڑھی اٹھ جائیں، دوسری پڑھی اٹھ جائیں، تیسری مکمل کر کے دعائے قنوت تیسری رکعت میں آئے گی، اور اس کے بعد آپ اتحیات کریں گے، سلام پھیریں گے۔ یہ طریقہ بھی حدیث میں ثابت ہے۔ یہ 2 طریقے ثابت ہیں لیکن ہمارے یہاں بہت کم زیر استعمال ہیں، اور تیسرا طریقہ انتہائی کثرت کے ساتھ لوگوں میں مروج ہے، کسی صحیح حدیث سے اس کا پتہ نہیں چلتا، بلکہ ایک صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ وطر کو مغرب کے مشابہ نہ کر دو، اس کے سراسر خلاف وہ طریقہ۔ ایک دلیل دی جاتی ہے کہ نہیں جی ہمارا وہ مغرب کے مشابہ کیسے ہو گیا، کیونکہ مغرب والے تو دعائے قنوت کے نہیں پڑھتے، نہ رفع دین وہاں کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک رفع دین کر کے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے، دعائے قنوت کا پتہ نہیں چلے گا نا کیسے پڑھ رہے ہیں۔ قل هو اللہ کے بعد رفع دین کر لی، پھر ہاتھ باندھ لیے، صرف یہی فرق ہوا نا مغرب سے اور اس میں۔ تمہارے ساتھ دوسرا آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تم ایک رفع دین پہ اترا رہے ہو کہ ہم نے مغرب اور وطر میں فرق کر لیا، تمہارے ساتھ والے نے رکوع جاتے ہوئے بھی، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی، پہلی رکعت میں بھی، دوسری رکعت میں بھی، تیسری رکعت میں بھی، اور دوسری رکعت کے قاعدے کے بعد اٹھ کر بھی۔ اب گنتی کریں کتنی مرتبہ اس نے رفع دین کیا ہے۔ اب تم نے کیا فرق کر لیا ہے؟ ایک رفع دین کو فرق سمجھ رہے ہو، جبکہ سنت سے ثابت اس نے عمل کیا، اور 3 مرتبہ پہلی رکعت میں ہو گیا تکبیر تحریمہ والے رفع دین سمیت، 2 مرتبہ دوسری میں 5، 1 مرتبہ جو اٹھ کے رفع دین کر کے ہاتھ باندھنا ہے 6، اور 2 مرتبہ پھر رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ تمہارے ساتھ والے نے 3 رکعتوں میں 8 مرتبہ رفع دین کی ہے، ایک سے کیسے فرق ہو جائے گا؟ لہٰذا اگر سنت کے مطابق پڑھیں تو 2 رکعتیں الگ کریں، 1 الگ کریں، یا 3 اکٹھی پڑھیں اور درمیان میں قاعدہ نہ کریں۔ سنت کے مطابق یہ طریقے دونوں ثابت ہیں، تیسرا مروج ہے لیکن ثابت نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں صلہ رحمی کی بڑی اہمیت ہے، لیکن میری بیوی مجھے ہر وقت تانا دیتی ہے اور شوہر کو مجبور کرتی ہے مجھے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں جیسے بھائی بہن سے نہ ملیں۔ آیا بیوی درست ہے یا میں گنہگار ہوں؟ شریعت ایسے حالات میں کیا کہتی ہے؟ میں اپنی بہنوں سے ملتا جلتا ہوں لیکن چوری چھپے تاکہ میری بیوی ناراض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس خاتون کو ہدایت عطا فرمائے، اور ایسی خواتین اور بھی ہیں، اور ایسے واقعات سننے میں آتے رہتے ہیں کہ وہ اگر اپنے کو ملنے کے لیے کہیں تو بھاگ بھاگ کے جانے اور ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہیں، یعنی اپنے سالے کو ملے، سالی کو ملے، ساس کو ملے، سسر کو ملے، خوش ہیں، لیکن بیوی کے ساس کو، بیوی کے سسر کو، بیوی کے بھائی کو، بیوی کی بہن کو ادھر جائے تو پتہ نہیں کیا تکلیف ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی خواتین کو ہدایت دے۔ صلہ رحمی جو ہے وہ صحیح معنوں میں ادھر ہے، جہاں سے یہ ترک کروا رہی ہے صلہ رحمی ادھر ہے۔ رحم کہاں ہے؟ رحم ہے شوہر کا اپنے رشتہ دار، خالہ ہے، ماموں ہے، رحم ہے اپنے رشتہ داروں میں نسب ہے، چچا ہے، تایا ہے، پھوپھی ہے۔ جو اصل رشتہ دار ہیں ان سے چھڑا کر جو بعد میں رشتہ دار بنے ان کی طرف اتنا مائل کر دینا اور خود مائل ہو جانا، ایسا عمل کرنے والی عورت گناہگار ہے۔ یہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں گناہگار ہوں؟ چوری چھپے ملو، بلکہ اچھا یہ ہے کہ اس خاتون کو سمجھاؤ، اس خاتون کو بتاؤ کہ قرآن و سنت میں صلہ رحمی کا بہت ہی زیادہ حکم دیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت ہدایت دے تو اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ واقعات ایسے موجود ہیں ہمارے پاس کہ لوگ اپنے بہنوں بھائیوں کو چھڑوا دیتے ہیں، اور سسرال والی لائن جو ہے وہ چالو رہتی ہے، وہ ہاٹ لائن رہتی ہے، وہ ایک دم ہاٹ لائن ہے، اور جو اپنے گھر والے ہیں ان کے لیے ایک دم ڈیڈ لائن۔ تو یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس خاتون کو خاص طور پر اور ہماری خواتین سب کو یہ مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کسی آدمی کا کسی عورت سے لڑکی سے کوئی تعلق قائم ہوتا ہے اور پھر وہ ناجائز کام بھی کرتا ہے اور عورت لڑکی حمل سے جاتی ہے تو جا کر کے کورٹ میں وہ شادی کرتا ہے، تو ایسا شادی کرنے کا کیا حکم ہے؟
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے لا ينکح الزانی الا الزانیہ. پوری آیت جو ہے یہ سورہ نور میں موجود ہے. زانی کا نکاح زانی عورت سے نہیں ہو سکتا، زانی عورت کا نکاح زانی مرد سے نہیں ہو سکتا. تو اس کا معنی کہ یہ زنا کر کر کے عورت پریگننٹ ہو گئی اور اب یہ نکاح کرنے کے لیے روانہ ہوئے ہیں، تو اب یہ اجازت مانگ رہے ہیں نکاح کی یا کورٹ میرج. یعنی والدین کو تو پتہ ہی نہیں ہے اور والدین اس کے لیے تیار بھی نہیں کہ یہ شادی ہو، لیکن انہیں معلوم ہے کہ ہمارے درمیان اب بچہ آ چکا ہے. اب لڑکا لڑکی کے ہاتھوں بلیک میل ہوگا، کیونکہ پہلے اپنا کردار ہی ایسا ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو میں یہ کر دوں گی اور وہ کر دوں گی. ہمارے ملکوں میں یہ کم ہوتا ہے، یورپ وغیرہ میں یہ بہت زیادہ ہے. ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں، خاص طور پر ہمارے ملکوں کے، تو جا کے وہاں کھلا ماحول دیکھ کے ایسے ہی لگام چھوٹ جاتی ہے ہاتھ سے. ادھر منہ مار رہے ہیں، ادھر سب نہیں، اللہ ماشاء اللہ دنیا موجود ہے نیک لوگوں کی، پارسا لوگوں کی، لیکن عام طور پر کھلی چھپٹی کی حالت میں کھلے ہو گئے، لڑکی حاملہ ہو گئی. اب یہ مولوی صاحب سے آ کے پوچھتے ہیں کہ مولانا لڑکی تو غیر مسلم ہے، لیکن سنا ہے کہ کرسچن سے نکاح ہو جاتا ہے، سنا ہے اہل کتاب ہے، یہودی ہے، اس سے نکاح ہو جاتا ہے. یہ کب نوبت آئی؟ اگر وہ پریگننسی نہ ہوئی ہوتی تو اسے کوئی پتہ نہیں دین میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، اہل کتاب کون ہوتے ہیں، وہ اپنے کام لگا ہوا. لیکن اب اس نے مسئلے تلاش کرنا شروع کر دیے کہ اس سے ہو جاتا ہے، اس سے ہو جاتا ہے. یہ طریقہ کار جو ہے یہ بالکل غلط ہے. اگر زانی اور زانیہ صحیح معنوں میں توبہ نصوح کر لیں، سچے دل سے توبہ طائب ہو جائیں، پچھلے سارے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لیں اور اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کریں، اس کے بعد ان کا نکاح ہو سکتا ہے زانی اور زانیہ کا، ورنہ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ کھیلتے کھیلتے تھوڑا سا انہوں نے پچ بدلی اور ڈیزائن دوسرا کر لیا. یہ شریعت ہے. شریعت کی جو پابندیاں ہیں ان ساری پابندیوں سے گزر کر جو مرحلہ اصلی ہے وہ آنا چاہیے، نہ یہ کہ جیسے بھی چل رہا ہے ویسے ہی چلتے چلے جائیں اور اپنا رند کے رند رہے اور ہاتھ سے مسلمانی نہ گئی. وہ نہیں. شریعت کے قواعد کی روح سے اگر یہ توبہ طائب ہو کر نکاح کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ نکاح ہو جائے گا. اور پھر بھی رہا کورٹ میرج کا مسئلہ، وہ ایک الگ مسئلہ ہے ہمارے یہاں. کورٹ میرج میں اگر پھر والد بھی ساتھ ہے تو کورٹ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر والد ساتھ نہیں ہے اور لڑکی بھی حاملہ ہے، یہ نکاح بالکل ہی نہیں ہوگا. لڑکی کا والد، لڑکے کا والد ساتھ جائے نہ جائے، وہ مانے نہ مانے، یہ اس کی برخورداری ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لے. لیکن ماں باپ کی رضا لڑکے کے نکاح میں شرط نہیں ہوتی، لڑکی کے نکاح میں شرط ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اور ولی کون ہے؟ باپ. باپ ولی ہے، یا وہ جس کو اپنی جگہ پر اپنا قائم مقام مقرر کر دے، بھائی کو کر دے، بیٹے کو کر دے. یا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بیٹی دوسرے ملک میں ہے، باپ دوسرے ملک میں ہے، وہ پاور ہٹرین بنا کے بھیج دے، جس کو وکالہ کہتے ہیں، وکالہ بھیج دے. جس کو وکیل بنائے گا وہ بھی اس کا نکاح کروا سکتا ہے. وکیل یا اصیل، یعنی گارڈین ولی امر خود ہو یا اس کی طرف سے کوئی وکیل ہو، یہ باقاعدہ ایجاب و قبول کروائے گا تو نکاح ہوگا. اور اگر کہیں کہ جج نے نکاح پڑھ دیا ہے تو پھر وہ نکاح بھی تو اسی طرح کا ہوگا. ہمارے جیسے ملکوں میں جج ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ پورا ملک ڈھونڈیں، شاید ہی کہیں کوئی جج مولوی نکل آئے گا. نہیں تو بے دین قسم کے، ان پڑھ قسم کے، ان پڑھ سے مراد دینداری، باہر کے پڑے ہوئے وہی ڈیزائن، پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، ٹائی لگی ہوئی ہے، 3 پیس میں جج صاحب موجود ہے، نکاح پڑھا دیا. باپ کا پوچھا نہیں کہ تمہارا بیٹی باپ راضی بھی ہے یا نہیں. ایسا نکاح نہیں ہوتا. کورٹ میرج کبھی نہ کریں. کورٹ میرج جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ لڑکی بالغ ہو جائے تو وہ خود مختار ہو جاتی ہے، یہ تو یورپ وغیرہ میں قانون ہے کہ جیسے بچہ بالغ ہو گیا وہ خود مختار ہو گیا، باپ مار نہیں سکتا، باپ برا بلا نہیں کہہ سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ فرنگی قانون ہے. ہماری شریعت میں
بیٹی جب تک باپ شادی نہیں کر کے دے گا تب تک وہ اپنی شادی نہیں کر سکتی۔ ماں تیار ہے، اب ایسے حالات موجود ہیں کہ سارا گھر تیار ہے سوائے باپ کے، بھائی تیار ہیں، بہنیں تیار ہیں، ماں تیار ہے، باپ نہیں مان رہا۔ جب تک باپ نہیں مانے گا یہ سارا پورا ٹبر کا ٹبر بھی اگر مولوی کو گھر میں لا کے بٹھا لیں گے تو نکاح نہیں ہوگا، یعنی پورا خاندان راضی ہو، جب تک باپ راضی نہیں ہوگا۔ ایک شرط ہے، اب آخر میں یہ بھی ذہن میں رکھیں، لڑکی اہل سنت ہیں۔ کہیں ایسے واقعات ہیں اور ہمارے یہاں ایسا واقعہ یہاں خبر میں باقاعدہ کورٹ کچہری میں پیش ہو چکا کہ باپ لڑکی کا نکاح شیعہ سے کرنا چاہتا ہے کیونکہ باپ خود شیعہ ہے، اور لڑکی اہل سنت ہو چکی ہے، اس نے کہا کہ میں اس سے نکاح نہیں کروں گی۔ اب ایسی شکل میں کیا ہوگا؟ لڑکی اور سارے خاندان کے لوگ کسی نیک آدمی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور باپ کوئی خود اوباش قسم کا ہے، وہ کسی اوباش قسم کے آدمی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ ایسے آدمی کی باقاعدہ کورٹ کچہری میں سزا کر کے اس کی ولایت کینسل کروا کر اس کا بھائی اس لڑکی کا نکاح کروائے گا۔ اور یہاں ہمارے ایسا ہوا کہ لڑکی نے جب یہ شکایت کی تو اس کی باپ کی ولایت کو کینسل کر کے قاضی نے خود اس کا نکاح پڑھا اور ولی امر بن کے پڑھا۔ لہٰذا اگر کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو وہاں ولی امر کی ولایت ختم ہو جائے گی، لیکن اگر معاملہ نارمل ہے، محض آوارگی کے نتیجہ میں یہ لڑکی باپ سے رابطہ نہیں کر رہی تو وہ نکاح نہیں ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا کسی قبرستان کو مسمار کر کے اس جگہ مسجد بنائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر قبرستان کی جگہ پہلے سے طے ہے اور نیچے قبریں بھی ساری موجود ہیں تو اس کو مسمار کر کے اس کے اوپر مسجد بنانے کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ اور کوئی جگہ نہیں بچی، اتنی جگہ موجود ہیں، اس قبرستان کو قبرستان ہی رہنے دے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک طرف سے قبر شروع کی جاتی ہے، دوسری طرف جانے تک پیچھے والی قبریں ختم ہو جاتی ہیں، مسمار ہو جاتی ہیں، پھر نکالنا شروع کر دیں، اس جگہ کو قبرستان ہی رہنے دیں، اس کے اوپر مسجد تعمیر کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک مسئلہ آیا تھا کہ کیا قبر کو ڈبل سٹوری کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں مسائل تو بڑے عجیب و غریب قسم کے آتے رہتے ہیں نا۔ مطلب یہ تھا کہ قبر کو ڈبل سٹوری کر دیں کہ نیچے والی قبر جو ہے اس کو ذرا تھوڑا اور نیچے کر کے اس کو بند کر دیں، اوپر مٹی ڈالیں تاکہ کسی مردے کی ہڈی ٹوٹنے کی نوبت نہ آئے۔ ہم قبر کو یہ کب تک رہے گی ڈبل سٹوری؟ اوپر والی پھر فول ہو جائے گی، پھر آپ کو ٹرپل سٹوری کرنی پڑے گی۔ تو اس کی بجائے دوسری جگہ خرید کر وہاں قبرستان بنایا جائے اور صاف ستھری غیر مشکوک جگہ پر مسجد بنائیں جس میں کسی قبر کا کوئی تصور نہ ہو۔ قبر والی مسجد میں لگے ہاتھوں میں دو لفظ کہہ دیتا ہوں کیونکہ ہمارے پاک و ہند میں قبرستان میں مسجدیں اور مسجدوں میں قبریں، یہ بہت ہی زیادہ معاملہ چل رہا ہے، جبکہ قبرستان والی مسجد میں نماز جائز نہیں اور جس مسجد میں قبر ہے اس میں نماز جائز نہیں۔ لہذا آپ پوری مسجد ہی قبرستان کے اوپر بنانے جا رہے ہیں، مسجد کو کسی صاف اچھی جگہ پہ بنائیے۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ والدین کے فوت ہو جانے کے بعد ثواب کی نیت سے والدین کے لیے قرآن پڑھانے کا کیا حکم ہے؟ اس کو قرآن خوانی کہتے ہیں۔ اگر قرآن خوانی کہتے تو میرا مسئلہ آسانی سے آپ بھی سمجھ جاتے، حل بھی ہو جاتا۔ اگر والدین نے اپنی اولاد کو نیک تربیت دی ہے، قرآن پڑھایا ہے، وہ قرآن پڑھتے ہیں، یقیناً اس اولاد کے قرآن پڑھنے کا ثواب والدین کو جائے گا کیونکہ وہ صدقہ جاریہ ہیں ان کے لیے۔ اب رہا مسئلہ کہ محلے کے لڑکے، محلے کی عورتیں، مسجد کے نمازی جن کا اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں تھا، ان کو آپ نے لا کے مسجد گھر میں بٹھا لیا اور وہ سارے آگے سپارے، آج کل 30 سپارے ایک ایک کر کے چھپے ہوئے ملتے ہیں، ہر جگہ مل رہے ہیں، سب میں ایک ایک سپارہ بانٹ دیا۔ قرآن خوانی یہی ہے نا، سب نے تھوڑی دیر کے لیے جھٹکا لگایا اور کہا مولانا ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب وہ جھٹکے میں کیا پڑا ہے اس نے، یقین جانے کے لوگ باقاعدہ اپنے واقعات بتاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے بریانی کھانا ہوتی ہے، بریانی کے چکر میں جھٹکا تھوڑا دیا، سپارہ پکڑا دیا، جی ہو گیا، ہمارا ہو گیا۔ دوسرے نے کہا ہمارا ہو گیا۔ یہ جا کہاں رہے ہیں سپارے سارے؟
درمیان میں ایک بڑے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو قرآن کریم یہ جمع کرا رہے ہیں، میرا بھی ہو گیا، مولوی صاحب کے پاس گیا، تمہارا بھی ہو گیا، مولوی صاحب کے پاس گیا، آخر میں جو پوسٹنگ کا کاروبار ہے وہ مولوی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے سب نے ہمیں جمع کرایا، اب ہم یہ آپ کے مرنے والے مردے کو بیچتے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کا سلسلہ۔ اور یہ قرآن خوانی کا انداز جو ہے، قرآن پڑھنا ثواب، قرآن پڑھنا اجر، قرآن پڑھنا نیکی، ایک ایک حرف پر۔ سنن ترمذی کی مشہور حدیث، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں۔ لیکن قرآن خوانی کی شکل جو بنا لی ہم نے وہ جائز نہیں ہے، اور اس میں خاص طور پر بریانیاں، مٹھائیاں، آدمی مرا ہوا ہے وہاں بوندی اور یہ وہ تقسیم ہوتی ہے قرآن خوانی کرنے والوں کے لیے۔ ہمارے برصغیر میں جو سب سے زیادہ ہماری جماعت ہے مسلمانوں کے نام سے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ بریلوی مکتب فکر ہے، مجھے مجبوراً نام لینا پڑ رہا ہے، سب سے زیادہ وہی ہیں یا نہیں؟ مسلمانوں میں سب سے بڑا طبقہ ہے بریلوی مکتب فکر کا، اور وہ ہیں اعلیٰ حضرت، آگے کیا ہے وہ سارے نام نہ آپ گن سکتے ہیں نہ میں، جتنے ان کے ساتھ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی مکتب فکر کے بانی یہ ہیں، اور آج سب سے زیادہ قرآن خوانی ان کے گھروں میں ہوتی ہے۔ بانی کا فتویٰ میری زبان سے آپ سن لیجئے۔ احمد رضا خان صاحب سے کسی نے آ کے پوچھا کہ اگر کوئی اپنے یہاں قرآن خوانی کرواتا ہے تو وہ کیسا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ قرآن خوانی کرنے والا اور قرآن خوانی کروانے والا دونوں گناہگار ہیں۔ ساتھ انہوں نے ایک یہاں شرط رکھی کہ اگر یہ کسی معاوضے پر کرتے ہیں، یعنی قرآن خوانی کے لیے قاری معلوم ہے نا، قاری صاحب کو باقاعدہ فیس دے کے باقاعدہ ایک مشاعرہ مقرر کر کے بلایا جاتا ہے، اور آپ کے یہاں ہے نہیں، ہمارے یہاں میں نے اپنی آنکھوں سے بعض قبرستان میں ٹینٹ لگا ہوا دیکھا ہے، اس میں بلب لگا ہوا ہے، قاری صاحب دن رات وہاں جب جاگتے ہیں تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سوتے ہیں تو سو جاتے ہیں، مسلسل 1 مہینہ نہیں 40 دن قرآن پڑھایا جاتا ہے قبر پر۔ اب ظاہر ہے کہ قاری صاحب کو لکڑی پتھر کے تو ہیں نہیں کہ وہ کھائیں پئیں گے نہیں، وہ مہینہ 40 دن تمہاری قبر پہ بیٹھے رہیں گے تو انہیں کو تنہا چاہیے یا نہیں؟ معاوضہ مقرر ہوگا۔ جو گھر میں آتے ہیں عموماً طے ہوتا ہے کہ وہاں بریانی ملے گی، شیرینی ملے گی، کھانا ملے گا، یہ وہ ملے گا۔ یہ کہا کہ معاوضے پر قرآن خوانی کرائے تو دونوں گناہگار، کرنے والا بھی کروانے والا بھی۔ مرید نے پوچھا سرکار اگر معاوضہ طے نہ ہو، یہ بھی تو سوال معقول تھا نا کہ معاوضہ طے نہیں ہے، کئی لوگ آ جاتے ہیں محلے سے معاوضہ کوئی طے نہیں ہوتا، تو احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ ہے کہ اگر یہ طے ہو کہ وہاں جانے پر شیرینی ملے گی، یہی کھانا پینا جو ہے، اگر یہ معروف ہو طے ہو کہ قرآن خوانی کے بعد وہاں شیرینی بٹے گی تو یہ بھی معاوضہ ہے اور یہ بھی دونوں گناہگار ہیں۔ اب آپ قرآن خوانی کروائیے یا نہ کروائیے، اب آپ کی مرضی۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہم لوگ درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جاتا ہے، تو یہ کیسے جاتا ہے؟ حدیث اور قرآن کی روشنی میں بتائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اس درود کے جانے کا روٹ تو معلوم نہیں ہے کہ کہاں سے ہو کے جا رہا ہے۔ ہمارا تو اللہ رسول کے احکام اور کلام پر ایمان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو آدمی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ میرے پاس پہنچتا ہے، پہنچایا جاتا ہے۔ ان اللہ ملائکۃ سیاحون، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو دنیا بھر میں گھومتے رہتے ہیں، جہاں کوئی درود و سلام پڑھتا ہے وہ مجھے پہنچاتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہاں سے مجھے سننے میں ملتا ہے یا میں سنتا ہوں۔ ایک حدیث ایسی موجود ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر کوئی دور سے درود و سلام پڑھتا ہے تو مجھے پہنچایا جاتا ہے، اور جو میری قبر پر آ کر پڑھتا ہے میں اسے سنتا ہوں۔ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث سند کے اعتبار سے قابل اعتماد نہیں ہے، اہل علم نے اسے ضعیف ناقابل عمل قرار دیا۔ لیکن آپ کو پہنچایا جاتا ہے، اس کا روٹ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں یہ ہے کہ فرشتے پہنچاتے ہیں۔
اب فرشتوں کے پہنچانے کا تو روٹ بنتا بھی نہیں نا، وہ تو اللہ رب العزت کا ایک خصوصی انتظام ہے کہ جہاں جہاں کوئی درود سلام پڑھتا ہے فرشتے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں۔ یہاں ایک برگ و بار اور لگایا جاتا ہے، ہمارے چونکہ سارے اندازے ہماری مرضی کے ہوتے ہیں، کہیں گے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پہنچایا گیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ میری بھی روح لوٹائی جاتی ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اب ساری دنیا میں اتنے لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، اگر روح لٹائی جاتی ہے تو پھر واپس کیسے جاتی ہوگی؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ روح تو آپ کے جسم اطہر میں رہے گی اور آپ زندہ ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ زندہ ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ قبر میں برزخی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اس کا کسی کو انکار ہے؟ برزخ کی زندگی ہم سب مانتے ہیں، اور اس میں پھر کوئی خاصیت ایسی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، شہداء کے بارے میں ہے وہ زندہ ہیں۔ برزخی زندگی میں تو ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخی زندگی کی بجائے یہ زندگی دینا کہ آپ اسی طرح کی زندگی زندہ ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں انہوں نے یہاں تک حد کر دی، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کی زندگی جیسے پہلی تھی اسی طرح زندہ ہیں، اور آپ پر نعوذ باللہ بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور آپ شب باشی فرماتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے اور آپ آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں، برزخ کی زندگی میں زندہ ہیں، اور جو کوئی درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت کا بہت سپر انتظام ہے کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پہنچاتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے کتنے دن تک دور رہ سکتا ہے؟ یہ سوال ذرا دل تھام کے سننا، پھر نہ کہنا کہ زیادتی ہوگی اس جلسے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے صاحب فراست انسان ہیں، جلال جمال فراست ہر چیز انتہا تھی وہاں۔ جلال اتنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تیرے کیا کہنے، تو جس راستے سے آ رہا ہو اگر شیطان بھی راستے میں آ جائے تو تمہیں دیکھ کے ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ جلال تھا، اللہ رب العزت نے اتنا رعب دیا ہوا ہے۔ جس راستے سے آ رہا ہو اگر شیطان بھی راستے میں آ جائے تو تمہیں دیکھ کے ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ جلال اللہ رب العزت نے اتنا رعب دیا ہوا ہے، اور وہ رعب آپ کی زندگی میں تاکہ اب تک بھی بعض لوگوں کے دلوں پر قائم ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک شیعہ نے کہا بیت اللہ میں کیا ہوا ہے، وہاں جاتے تو ہیں سارے، آپ کو معلوم ہے آپ سے پہلے بھی تو لوگ برے کرتے تھے، یہ بھی جاتے ہیں وہاں۔ ایک بڑی ڈھیل مار رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ باب عمر ہے، میں جب بھی مکہ میں آیا ہوں میں آج تک کبھی باب عمر سے گھر میں داخل نہیں۔ پاس کوئی آپ کی طرح کا سمجھدار آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا اے عمر تیرے قربان جاؤں، تیرے جیتے ہی بھی شیطان تم سے ڈرتا تھا، تیری مرضی کے بعد اتنے عظیم انسان۔ اب جب مسئلہ شریعت کا آ گیا تو وہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بیٹی یہ مسئلہ ہے، ہماری فوجیں دور دراز تک حضرت عمر فاروق کے زمانے تک کیونکہ فوجیں دور دراز تک جایا کرتی تھی، دیر دیر تک رکا کرتی تھی، اور ان کا یہ معاملہ کیا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ کرے کہ کوئی فوجی قیام سے باہر کتنی دیر تک رہ سکتا ہے شدید طور پر، اور اس کی نوبت بھی کیوں آئی وہ واقعہ پھر الگ سے موجود ہے، کسی خاتون کے شعر سن لیے آپ نے رات کو۔ بہرحال حضرت عمر فاروق نے اپنی بیٹی سے پوچھا کیونکہ وہ عورت ہیں، خاتون ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، کہا کہ بیٹی کتنی دیر تک؟ تو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 4 مہینے۔ اب 4 مہینے کے بعد آپ میں سے بالکل کوئی نہ ہنسا ہے نہ ایسے جیسے کچھ عجیب سا سماج آ گیا۔ 4 مہینے بیوی کی اجازت ہے تو
سال یہاں ایک لفظ اجازت کے شامل ہو گیا نا، بیوی نے اجازت دے دی کہ کوئی بات نہیں بھائی بچوں کی روٹی کا مسئلہ ہے سال کے بعد آ جائیں گے، سال کی اجازت بیوی کی مل گئی، ٹھیک ہے سال نہیں، بیوی کی باقاعدہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ کو 2 سال میں 2 مہینے چھٹی مل جاتی ہے، کوئی بات نہیں، یہاں پہ کام جاتے نہیں بھی 2 سال میں چلیں گے، اگر بیوی کی رضامندی شامل ہے پھر آپ رہ سکتے ہیں۔ ایسے واقعات موجود ہیں کہ بیوی کہہ رہی ہے آ جاؤ، بیوی باقاعدہ کہہ رہی ہے آ جاؤ، یہ جا بھی سکتے ہیں لیکن جاتے نہیں، یہاں یہ بھی گناہ گار ہوں گے یا نہیں؟ تبلیغی جماعت والوں کی طرف سے ایک فتویٰ آیا ہے کہ جانے کے سن کر رونڈے کرے جاتے ہیں، میں نے اس کو بڑا الٹ کر کے دیکھنا چاہا کہ کہیں ایک نہ ہو فرسٹ کلاس اصلی مہریں لگی ہوئی ہیں۔ اب اللہ عالم میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ مہریں اصلی ہیں یا نیلے رنگ کی وہ اصلی ہوتی ہے، تو شیخ بتا رہے ہیں کہ وہ واقعی دیکھ ہیں۔ اس فتوے کی نوبت کیوں آئی؟ ایک آدمی یہاں ہے سعودی عرب میں ہے، یہاں سے 1 سال کے بعد گیا، 2 سال کے بعد گیا، ملک پہنچا، ہفتہ 10 دن گھر میں گزارے، 4 مہینے کے لیے پھر آگے سے کیا اس میں کوئی ذرا بھی معقولیت ہے؟ ایسے میں اگر عورت گناہ کر رہی ہے تو یہ ذمہ دار ہوگا، لہذا 4 مہینے، سال، 2 سال اگر بیوی کی اجازت سے آپ اتنا لمبا باہر رہتے ہیں تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہے، لیکن اگر بیوی آپ کو منتیں کر رہی ہے واپس آ جاؤ، میرے سرکار واپس آ جاؤ، سرکار کیا کر رہی ہے تو یہ ناگار ہوگا، یہ عمل ہے۔ یہ فصل کی نماز کتنی دوری پر پڑھی جا سکتی ہے اور کتنے دور تک فصل کر سکتے ہیں؟ قصر کا مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا رہتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں معلومات رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ احادیث میں جو قصر کی مسافت ہے وہ 9 میل 3 فرسخ یا 3 میل، یہ 2 لفظ موجود ہیں، ثلاثۃ امیال اور ثلاثۃ فراسخ، 3 فرسخ یا 3 میل۔ اب 3 میل چھوٹے ہوتے ہیں، 3 فرسخ جو ہے وہ 9 میل بنتے ہیں، 9 میل ہے یہ۔ اب 9 میل جو ہے ہمارے آج کے جو میل تھوڑا کلومیٹر سے پہلے میل تھے، آج وہ 1.5 کلومیٹر کا 1 میل ہو گیا ہے، آج وہ 1.5 کلومیٹر کا 1 میل ہو گیا ہے۔ 9 میل کے کتنے کلومیٹر بنے؟ 13.5 کلومیٹر۔ لیکن بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ میل جو ہیں یہ ہمارے انگریزی میل نہیں ہیں، یہ ہاشمی میل ہیں۔ اب ہاشمی میلوں کی جب گنتی کی گئی تو وہ بنتے ہیں 27 اور 28 تک۔ آپ 27 28 سے تھوڑا اور آگے 30 کر لیجئے تاکہ راؤنڈ فگر ہو جائے۔ اگر 30 کلومیٹر کا سفر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں قصر کریں تو آپ کو اجازت ہے، قصر کر سکتے ہیں، لیکن یہ 30 کلومیٹر کہاں سے شمار کرنے ہیں؟ جب آپ کے شہر کا ایریا ختم ہو جائے۔ ابھی دمام، خبر یا ریاض ہے مثال کے طور پر، ریاض ویسے ہی 40-50 کلومیٹر کے اندر ہے شہر ہی، جب تک شہر کی حدود سے باہر نہیں جائیں گے یہ 30 کلومیٹر شروع نہیں ہوں گے۔ دمام خبر والے دمام کے ایک ایریا سے خبر کے دوسرے ایریا تک جانے تک 30-35 کلومیٹر سے زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر آدمی اپنے شہر کے اندر ہی اس طرح رہے تو وہ پوری نماز پڑھے، قصر نہ کرے۔ شہر کی حدود سے باہر نکل کر اس کے 35 کلومیٹر بنتے ہیں، 30 بنتے ہیں، نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور جنہوں نے سب سے لمبی مسافت دی ہے 4 برید 48 میل 75 کلومیٹر، اب 75 تک بھی مان لیتے ہیں کہ چلو 75، ابھی جویل اور خبر 75 سے بھی زیادہ ہے، 100 کے قریب ہے، 100 سے بھی زیادہ ہے۔ کچھ لوگوں میں ایک عجیب قسم کی اڑی ہوتی ہے، وہ ہمیں بچپن میں ایک کنڈی لگا دی گئی کہ جی یہ قصر وصر کیا ہوتا ہے، آرام سے بیٹھے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑی ہے اور کوئی مشقت نہیں ہے، قصر کیا ہے، پوری پڑھو۔ وہ کنڈی ایسی پکی ہو چکی ہوتی ہے، یہاں بتاتے رہو کہ قصر کرنی چاہیے، ثواب ہے، نہیں، ایک جگہ پہ اڑے ہوئے ہیں اور وہ کنڈی زنگ زدہ ہو چکی ہے، وہ زنگ لگا، وہ اترنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہاں کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں لو جی ہمارے پاس کتنے علماء موجود ہیں، کبھی کسی نے نہیں بتایا۔
اگر آپ یہاں سے مکہ جا رہے ہیں تو کتنا سفر ہے؟ 1500 کلومیٹر کے قریب ہے۔ مکہ جانے کے راستے میں بھی ہمارے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، قصر نہیں کریں گے جی ہم پوری پڑھیں گے، جمع نہیں کریں گے ہم پوری پڑھیں گے، کیا ہے ایئر کنڈیشن بس ہے، یہ ہے اور وہ۔ اللہ نے، اللہ کے رسول نے ایک کام کی اجازت دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ جس طرح کوئی اللہ کے عائد کردہ فرائض پر عمل کرتا ہے اسی طرح اللہ کی دی ہوئی رخصتوں پر بھی عمل کرے۔ اگر آپ نے قصر کی تو آپ کو دوہرا ثواب ہو جائے، نماز ادا ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جو ہے اس پر بھی عمل ہو گیا، اس اعتبار سے آپ کو ثواب زیادہ ہوگا۔ لہذا 30 کلومیٹر کر لیں، 75 کلومیٹر کر لیں، اس کے آگے جو ہے وہ یہ مسافت قصر ہے، کم از کم 30 سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہے مدت، کتنی مدت تک کر سکتے ہیں؟ بہت سارے جمع تفریق کے اندازے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیل الاوطار میں، دیگر ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں کیے ہیں، اور وہ مدت جو سب سے احوط ترین شمار کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر 4 دن سے زیادہ سفر کرنا ہے، 4 دن سے زیادہ رکنا ہے تو آپ نماز مکمل شروع کر دیں۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اگر آپ نے 1 ہفتہ 10 دن تک رہنا ہے تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، قصر پڑھ سکتے ہیں، اور لمبے سے لمبے اقوال بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول ہے، اگرچہ ان کا ساتھ پر کسی نے دیا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک سفر میں 21 دن رہے، آپ قصر پڑھتے رہے، ہم 21 دن رہیں گے تو قصر پڑھیں گے، جب اس سے زیادہ رہیں گے تو پوری کریں گے۔ لیکن وہ سفر تھا فتح مکہ کے دن کا سفر، اس میں جنگ تھی، پتہ نہیں کب پلٹیں گے کب نہیں پلٹیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصر پڑھتے رہے۔ اگر اس انداز سے کوئی کہیں رکتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے یہاں سے کوچ کب کرنا ہے، وہ 6 مہینے، سال، وہ 10 سال بھی قصر کرے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر پہلے دن طے ہو جائے کہ ہم نے یہاں رکنا ہے، بہترین یہ ہے کہ 4 دن سے زیادہ ہو تو پوری پڑھ لے، اور اس سے کم ہے تو وہ قصر پڑھ سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک آخری سوال اس مجلس کا اور بہت اہم سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ندیم محمد نامی کوئی مولوی ہے، وہ کہتا ہے کہ جو شیخ زبیر علی زئی کو فاروق کرے وہ قادیانی ہے، اس کا جواب ہمیں چاہیے۔ اس مولوی ندیم احمد کو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے۔ ہدایت کی دعا کرنا تو ہمارے لیے ضروری ہے نا۔ جو لوگ پٹڑی سے اترتے ہیں اور پھر ان کے نزدیک بڑے بڑے جو ہیں وہ کسی کو قادیانی کر دیں گے، کسی کچھ کر دیں گے۔ بر صغیر پاک و ہند کے علماء میں سے بہت تھوڑے عالم ہیں جن کو محدث کہا جا سکتا ہے۔ عالم بہت ہیں، عالم بر صغیر پاک و ہند میں بے شمار ہیں الحمدللہ، اور علم حدیث کے جاننے والے بھی بے شمار ہیں، لیکن کسی کو محدث کا لفظ اگر کہا جا سکتا ہے تو وہ بہت تھوڑے ہیں، بہت ہیں لیکن ان کے مقابلے میں تھوڑے ہیں۔ شیخ زبیر علی زئی وہ شخص ہیں، وہ عالم ہیں جن کو بر صغیر کا محدث شمار کیا جا سکتا ہے۔ ایک بر صغیر کا اتنا معروف عالم، اور ایک جس آدمی کو یقین جانے کہ میں اس کا نام بھی آج پہلے دن سن رہا ہوں، ندیم نام کا کوئی مولوی ہے، وہ ایک گم نام قسم کا آدمی اٹھ کے کہہ دے گا کہ اس کو آپ مرزائی اور قادیانی سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے۔ اس طرح تو معنی عجیب ہوگا کہ کوئی بھی اٹھ کے کسی کے بارے میں کہہ دے کہ یہ کون ہے۔ اگر کوئی علماء میں سے، معتبر علماء میں سے یہ بات کرتا تو کہا جا سکتا تھا کہ چلو بھئی یہ بڑا معتبر آدمی ہے، اس سے بات کر لو، پوچھ لو۔ نامعلوم قسم کا آدمی ہے یہ ندیم جو ہے، اس نے اگر شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہا ہے، بہت گھٹیا بات کہی ہے، یہ چاہے کتنا بھی بڑا آدمی ہوگا، کیونکہ وہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، اور اس وقت ان کی بہت ساری کتابیں عربی میں، اردو میں پوری تحقیق اور تخریج کے ساتھ شائع ہو چکی ہیں اور ابھی ہو رہی ہیں۔ یہ ایک معنوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کا کام ہے، اسی نہج کا یہ بھی کام کر رہے تھے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ وقت دیا، یہ جوان ہونے تک تو ابھی اس لائن میں نہیں تھے۔ اللہ رب العزت کا احسان ان پہ کب ہوا؟ لیٹ آ کے جوان ہوئے، والدین کو دیکھا کہ وہ دوسری لائن میں ہیں، اللہ رب العزت نے لائن بدلی
اور اس کے بعد پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے آج الحمدللہ مرنے سے پہلے ایک ایسے مقام پر پہنچ چکے تھے کہ ان کے مقام پر رشک آتا ہے. اب آپ اس آدمی کے بارے میں جو یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، بہت باطل قسم کی، منکر قسم کی بات کہی ہے اس شخص نے. اللہ تعالیٰ ایسے آدمیوں کو ہدایت دے.